بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکر اور فارسی لشکر آمنے سامنے تھے۔ انفرادی مقابلے جاری تھے۔ پہلے مقابلے میں ایک مجاہد ایک فارسی جرنیل کا سر اتار کر مقابلہ جیت چکا تھا۔ اب کی بار فارس کی صفوں سے ایک گھوڑ سوار آگے آیا۔ یہ کوئی معمولی حیثیت کا سوار نہیں تھا۔ اس کا لباس دوسروں سے مختلف اور اعلیٰ تھا۔ اس کی زرہ تو بہت ہی قیمتی تھی۔ اس کی خود پر شاہی تاج بنا ہوا تھا۔ یہ نشانی تھی کہ وہ صرف جرنیل ہی نہیں بلکہ وہ شاہی خاندان میں سے ہے۔ وہ شاہی خاندان کا نہایت اہم اور میدان جنگ کا شہرت یافتہ فرد ہرمز تھا۔ جنگی قیادت میں اسے رستم سے برتر سمجھا جاتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک مسلمان نے فارسی کو کس برے طریقے سے پٹخ کر مارا ہے تو ساری فوج پر اس کا بہت برا اثر ہوا ہوگا۔ ہرمز اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خود میدان میں آ گیا۔ اس کا گھوڑا اتنا زبردست تھا جیسے زمین کو ہلا رہا ہو۔ ہرمز خود بھی خوبرو اور طاقتور تھا۔ اس کے چہرے پر شاہانہ جلال بھی تھا اور رعونت بھی۔ اور ریگستان کے بدو اس نے تلوار تان کر طنز کی، کیا تم نے سوچا نہیں کہ ہم تمہاری لاشوں کو رونتے ہوئے غدیب تک پہنچ جائیں گے جہاں تم نے اپنی عورتوں کو رکھا ہوا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے غالب بن عبداللہ الاسدی نکلا، جس کے متعلق مشہور تھا کہ اس کی یہی خواہش ہے کہ کفار سے لڑنے کا موقع ملتا رہے۔ ذرا سنبھل وہ آگ کو پوجنے والے، غالب نے کہا۔ میں ہوں غالب ابن عبداللہ، آسمان دیکھے گا کہ مرد کون ہے۔ تمہاری عورتیں خود کہیں گی کہ اصل مرد صرف فارسی ہیں۔ ہرمز نے طنز کا ایک اور تیر چلایا۔ عربی لوگ رجز اور طنز میں خصوصی دسترس رکھتے تھے۔ غالب بن عبداللہ نے ہرمز کی طنز کے جواب میں للکار کر یہ شعر پڑھے: تیری وہ حسینہ جس کے گورے جسم میں چھپتی ہنسلی ایسے لگتی ہے جیسے چاندی پر سونے کا جھول چڑھا ہوا ہو۔ وہ جانتی ہے کہ مرد میں ہوں، تو نہیں، جس کا میں خلیہ بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ مجھ جیسا مرد جب تجھ جیسے مرد پر جھپٹتا ہے تو سمجھو جیسے آفت آ پڑی ہو۔ اس بکھری زلفوں، ابری ہوئی پوروں اور نمایاں سینے والی حسینہ کو معلوم ہے کہ میں بجلیاں گرانے والا بہادر اور پلک جھپکتے پینترے بدلنے والا تیغ زن ہوں جو بڑی سے بڑی آفت پر غالب آ جاتا ہے۔ محل کے بالا خانے سے سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی حالت میں تکیے پر سینہ رکھے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی بیوی سلمہ بھی دیکھ رہی تھی اور سن رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہیجانی کیفیت اور جذبوں کے جوش سے سرخ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کے بیٹے سلمہ نے چلا کر کہا، واللہ تم نے اس فارسی کو زندہ نہ پکڑا تو اپنی عورتیں تمہارا منہ دیکھنے سے انکار کر دیں گی۔ ہرمز غالب بن عبداللہ کے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ادھر غالب نے بھی گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ غالب کا گھوڑا تھا تو اچھا اور تندرست، لیکن ہرمز کے گھوڑے کے مقابلے میں ہچر لگتا تھا۔ ہرمز ہاتھ میں تلوار گھماتا آ رہا تھا۔ غالب نے تلوار نیچے کر رکھی تھی۔ دونوں طرف کے لشکروں پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ دونوں گھوڑے قریب آئے تو غالب بن عبداللہ کی تلوار اتنی تیزی سے چلی کہ کوئی بھی تلوار کی اس حرکت کو دیکھ نہ سکا۔ سب کو جو نظر آیا وہ یہ تھا کہ غالب بن عبداللہ کی ضرب سے ہرمز کے ہاتھ سے اس کی تلوار چھوٹ کر اوپر کو اڑی اور دور جا گری۔ ایک فارسی سوار برچی ہاتھ میں لیے ہرمز کے پیچھے گیا۔ وہ برچی اپنے جرنیل ہرمز کو دینے جا رہا تھا۔ غالب بن عبداللہ نے قریب سے گھوڑا موڑ لیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ ایک سوار ہرمز کو برچھی دینے آ رہا ہے۔ غالب نے فارسی کی طرف گھوڑا دوڑا دیا۔ فارسی سوار نے دیکھ لیا۔ اس نے اپنا گھوڑا روکا اور برچھی تان لی، لیکن اسے برچھی مارنے کا موقع نہ ملا۔ غالب بن عبداللہ کی تلوار نے اس کی گردن کاٹ دی تھی۔ برچھی ایک طرف گری، دھڑ دوسری طرف، اور سر کہیں اور جا گرا۔ چونکہ یہ جسم مردہ ہو چکا تھا اس لیے ایک رکاب سے اس کا پاؤں نہ نکل سکا۔ دوسرا پاؤں اپنے آپ ہی رکاب سے باہر آ گیا۔ اس فارسی کا گھوڑا بے سر لاش کو دونوں لشکروں کے درمیان گھسیٹنے لگا۔ مسلمانوں کی صفوں سے نعرے گرجنے لگے۔ غالب بن عبداللہ نے دیکھ لیا کہ ہرمز زمین پر گری ہوئی اپنی تلوار اٹھانے کے لیے گھوڑے سے اتر رہا ہے۔ غالب نے اپنا گھوڑا موڑا۔ ہرمز گھوڑے سے اتر کر تلوار اٹھا رہا تھا۔ غالب بن عبداللہ اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ فارس کی فوج سے ایک شور اٹھا، آگے سے ہٹ جاؤ، گھوڑا آ رہا ہے۔ لیکن گھوڑا سر پر آ گیا تھا۔ غالب نے ہرمز پہ تلوار نہ چلائی بلکہ اسے گھوڑے کا ایک پہلو مارا۔ غالب اسے اپنے گھوڑے تلے کچل بھی سکتا تھا، لیکن پہلو مارا تاکہ ہرمز تلوار سے دور جا گرے، زندہ بھی رہے مگر لڑنے کے قابل نہ رہے۔ ہرمز دوڑتے گھوڑے کا پہلو لگنے سے دور جا گرا اور کچھ دور تک لڑکنیاں کھاتا چلا گیا۔ غالب بن عبداللہ نے گھوڑا موڑا۔ ہرمز اٹھ رہا تھا۔ اٹھتے اٹھتے وہ پھر گر پڑا۔ غالب نے گھوڑے سے اتر کر اسے اٹھایا اور اسے کہا کہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو تلوار سے اس کی شاہ رگ کاٹ دی جائے گی۔ میں تمہیں زندہ رکھوں گا۔
غالب بن عبداللہ نے کہا۔ غالب ہرمز کو پکڑ کر اس کے گھوڑے تک لے گیا اور اس کے ہاتھ پیچھے کر کے اس کے گھوڑے کی باگ کے ساتھ باندھ دیے۔ باگ کو آگے سے پکڑ کر غالب گھوڑے اور ہرمز کو اپنے گھوڑے تک لے گیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بالا خانے کے نیچے جا رکا۔ خدا کی قسم، غالب بن عبداللہ نے کہا، میں نے اپنا عہد پورا کر دیا۔ آفرین ابن عبداللہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انعام تو تجھے اللہ دے گا، اس فارسی کی زرہ اتار کر پہن لے اور اس کی تلوار اپنے پاس رکھ لے، تو نے عجم پر عرب کی دھاگ بٹھا دی ہے۔ ہرمز کو اسی محل میں پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا گیا۔ وہ فارسیوں کا بڑا قیمتی جرنیل تھا جو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی قید میں آ گیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آخری نعرہ تکبیر لگایا جائے۔ بالا خانے کے نیچے نعرہ باز حکم کا منتظر کھڑا تھا۔ حکم ملتے ہی اس نے گھوڑا دوڑا دیا اور لشکر کے قریب جا کر بڑی ہی بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ کر دیا جائے۔ سعد نے پہلے ہی بتا رکھا تھا کہ پہلے حملہ کون سا قبیلہ کرے گا اور اگر فارسی حملہ کر دیں تو یہ کس طرح روکا جائے گا۔ دونوں طرف سے بیک وقت دستے آگے بڑھے اور بڑی شدت سے ٹکرائے۔ پہلا تیر بنو بجیلہ نے اپنے سینے پر لیا۔ فارسیوں کے جن دستوں نے حملہ کیا تھا ان کی نفری بنو بجیلہ سے دگنی سے بھی زیادہ تھی۔ بنو بجیلہ کی کمان جریر بن عبداللہ کر رہا تھا۔ اپنے قبیلے کے مجاہدین پر اس کا کنٹرول تھا، اپنے آدمیوں کو اندھا دھند نہیں لڑنے دے رہا تھا۔ فارسیوں کے سوار زیادہ تھے، مجاہدین نیچے ہو کر گھوڑوں کو زخمی کرتے تھے۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا کہ گھوڑے زخم کھا کر بے لگام ہو جاتے اور سوار کو گرا دیتے یا اس کے قابو سے نکل جاتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بنو بجیلہ نے فارسیوں کو بے حال کر دیا۔ وہ مجاہدین کی تلواروں اور برچیوں سے گر جاتے تھے۔ تمام تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے سے دیکھ رہے تھے۔ بنو بجیلہ کا قہر و غضب دیکھ کر سعد جھوم اٹھے اور ان کی زبان سے داد و تحسین کے کلمات بے ساختہ نکل رہے تھے۔ سعد بن ابی وقاص نے کسی تک کوئی پیغام پہنچانا ہوتا تھا تو کاتب ان کے پاس موجود رہتا تھا۔ سعد اس سے لکھواتے اور کھڑکی سے نیچے پھینک دیتے تھے۔ نیچے کاسد تیار کھڑے تھے، کوئی ایک کاسد یہ پیغام سپہ سالار خالد بن ارطفہ تک پہنچا دیتا تھا۔ اس طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری کی وجہ سے بالا خانے کے اوپر سے ساری جنگ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ فارسی سپہ سالار رستم نے جب دیکھا کہ پہلے ہی حملے میں مسلمانوں نے اس کے حملہ آوروں کی نفری آدھی کر دی ہے تو اس نے حکم دیا کہ ہاتھیوں کو آگے کیا جائے۔ فارسیوں کو اپنی تعداد کی افراد پر بھروسہ تھا، لیکن رستم کو یہ خیال نہیں تھا کہ ہجوم کو لڑانے میں دشواری آتی ہے، کیونکہ لڑنے والوں کو گھوڑوں کو دائیں بائیں کرنے، آگے پیچھے کرنے اور پینترے بدلنے کی جگہ نہیں ملتی، اور یوں بھی ہوتا ہے کہ پیادے اپنے گھوڑوں کے درمیان پس جاتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر لشکر کی تعداد خاصی کم ہو اور اس کم تعداد کا کمانڈر عقل مند ہو تو وہ اپنے دستوں کو ہجوم کے اندر نہیں جانے دے گا، بلکہ باہر سے کثیر تعداد پر دباؤ ڈالتا اور کاٹتا رہے گا۔ فارس کے یہ پیادہ اور سوار دستے اسی صورتحال میں آ گئے تھے، اور مجاہدین کا سردار جریر بن عبداللہ اس سے بڑی عقل مندی سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کی کامیابی کی دوسری وجہ یہ تھی کہ فارسیوں پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ فارسیوں کے مشہور اور تجربہ کار جرنیل ہرمز کو جس طرح ایک مسلمان زندہ پکڑ کر لے گیا تھا، اس کا بھی فارسیوں پر بہت برا اثر پڑا تھا۔ فارسی مسلمانوں کے ہاتھوں کٹ رہے تھے۔ جنگ قادسیہ کا پہلا ہی مارکا فارسیوں کے خلاف جا رہا تھا۔ فارس کا اتنا بڑا لشکر اپنے ساتھیوں کا کشت و خون دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ تاریخ کے مطابق رستم کے حکم سے 13 ہاتھی آگے آئے۔ یہ میدان جنگ کے تربیت یافتہ تھے اور انہیں شراب پلائی گئی تھی۔ ویسے بھی انہیں مستی میں رکھا جاتا تھا۔ انہیں ایک تربیت یہ دی گئی تھی کہ جب انہیں دشمن کے خلاف آگے کیا جاتا تھا تو یہ بڑی خوفناک آواز میں چنگاڑتے تھے۔ 13 ہاتھی چنگاڑتے اور تیز دوڑتے آگے آ رہے تھے۔ ان کے پہلووں کے ساتھ بڑی بڑی گھنٹیاں لٹک رہی تھیں، جن کی آواز عام گھنٹیوں جیسی مترنم نہیں بلکہ بہت بلند اور خوفناک تھی۔ ان پر تیر انداز اور برچھی باز کھڑے تھے، جو تیر اور برچیاں تاک تاک کر پھینکتے تھے۔ بنو بجیلہ کے گھوڑوں نے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے، نہ انہوں نے ایسی چنگاڑ کبھی سنی تھی اور نہ ہاتھیوں کی کرہت آواز کبھی سنی تھی۔ گھوڑوں نے نہ صرف یہ کہ بدکنا شروع کر دیا بلکہ منہ موڑ کر بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے پیادوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی اور پیادوں کو روندنے بھی لگے۔ ہاتھیوں کے ہودوں سے تیر اور برچیاں برسنے لگی، اور اس کے ساتھ جن فارسی دستوں پر مجاہدین غالب آ گئے تھے وہ دستے اب مجاہدین پر ٹوٹ پڑے۔
بعض سوار مجاہدین نے یہاں تک اثار اور فرض کی لگن کا مظاہرہ کیا کہ گھوڑوں سے اتر آئے اور گھوڑوں کو چھوڑ کر پیادوں کی طرح لڑنے لگے۔ وہ پسپا ہونے والے ہوتے تو ان کے پاس معقول بہانہ تھا کہ گھوڑے بلک کر بے لگام ہوئے اور پیچھے آ گئے تھے، لیکن مجاہدین پسپائی کو قبول نہیں کرتے تھے۔ عرب کے مجاہدوں، جریر بن عبداللہ چلا رہا تھا، آج کے دن پیچھے نہ ہٹنا، اللہ تمہیں اجر دے گا، وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ بنو بجیلہ کی ترتیب ٹوٹ پھوٹ گئی تھی اور جریر بن عبداللہ کا کنٹرول ختم ہو گیا تھا۔ مجاہدین ہاتھیوں کے تیر اندازوں اور برچیاں پھینکنے والوں کا بڑا آسان شکار ہو رہے تھے۔ ہاتھیوں نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بالا خانے سے مجاہدین کا قتل عام دیکھ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب کو ایک پیغام لکھوا رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہے جا رہے تھے، جلدی لکھو، تیز لکھو۔ پیغام لکھا گیا اور نیچے پھینک دیا گیا۔ قاصد نے پیغام اٹھایا اور گھوڑا دوڑا کر خالد بن ارطفا کے پاس پہنچا۔ خالد نے پیغام پڑھا اور گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ گھوڑا بنو اسد کی صفوں کے آگے جا رکا۔ بنو اسد کے مجاہدین کے سردار طلیحہ بن خویلد تھے۔ اے بنو اسد، خالد بن ارطفا نے کہا، سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنو بجیلہ کی مدد کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے۔ سپہ سالار نے لکھا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے جب طلیحہ کا قبیلہ ہی مددگار ثابت ہوگا۔ آگے بڑھو اور جریر بن عبداللہ کو اس مشکل سے نکالو۔ طلیحہ کی بہادری کا ایک واقعہ پہلے اس داستان میں بیان ہو چکا ہے کہ وہ کس دلیری سے رات کو فارسیوں کے کیمپ میں جا گھسے تھے اور 2 گھوڑ سواروں کو قتل کر کے ان کے گھوڑے اور ایک فارسی فوجی کو اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ خالد بن ارطفا پیغام سنا چکے تو طلیحہ اپنے قبیلے سے مخاطب ہوئے، میرے قبیلے کے جانبازو، خدا کی قسم، اگر سعد بنو بجیلہ کی مدد کے لیے تم سے زیادہ موزوں اور بہادر کسی اور کو سمجھتے تو اسے بھیج دے۔ آج ثابت کر دو کہ تم اس اعزاز کے قابل ہو۔ ایسا زبردست حملہ کرو کہ فارسیوں کے پاؤں اکھڑ جائیں، بکھرے ہوئے شیر کی طرح جھپٹو کہ ہاتھی بھاگ جائیں۔ حملہ اس عزم اور اس عہد سے کرو کہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر دشمن پر بجلی بن کے گرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ طلیحہ کی قیادت میں بنو سعد کے مجاہدین نے بکھرے ہوئے طوفان کی مانند حملہ کیا۔ ان کا زیادہ تر زور ہاتھیوں پر تھا۔ ہاتھیوں پر حملہ کرنے والے پیادہ تھے، گھوڑوں کو ہاتھیوں کے سامنے لے جانے سے گریز کیا جا رہا تھا۔ گھوڑ سواروں نے فارسی گھوڑ سواروں پر حملہ کیا تھا اور بگڑی ہوئی صورتحال کو کسی حد تک سنبھال لیا۔ زیادہ جانبازی کے مظاہرے پیادے کر رہے تھے، جن کا حملہ ہاتھیوں پر تھا۔ وہ ہاتھیوں کے قریب جا کر انہیں زخمی کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن انہیں 2 دشواریوں کا سامنا تھا۔ ایک یہ کہ ہاتھیوں کے ہودوں سے ان پر تیر بھی آتے تھے اور برچیاں بھی۔ مجاہد زخمی ہو کر گرتے تھے، کیونکہ فاصلہ بہت کم تھا، اس لیے تیر اور برچیاں جسم میں اتنی زیادہ اتر جاتی تھیں کہ مہلک ثابت ہوتی تھیں۔ پیادہ مجاہدین کو جس دوسری دشواری کا سامنا تھا وہ یہ تھا کہ ہاتھیوں کے پہلوؤں سے آہنی زنجیریں لٹک رہی تھی، یہ تلواروں کے وار کو روک لیتی تھی۔ بعض مجاہدین ہاتھیوں کے قریب جانے میں کامیاب ہو گئے اور برچیوں کی طرح ہاتھیوں کو تلواریں ماریں۔ بعض نے وہ برچیاں اٹھا لیں جو ہودوں سے پھینکی گئی تھی، یہ برچیاں ہاتھیوں کو ماری گئیں۔ مورخ واقدی، طبری اور بلازری لکھتے ہیں کہ بنو اسد کا حملہ اتنا زوردار تھا کہ ہاتھی پیچھے ہٹ گئے اور امید یہی تھی کہ ہاتھیوں کے منہ موڑ دیے گئے ہیں، لیکن رستم کی للکار نے انہیں اور پیچھے نہ جانے دیا۔ روکو ہاتھیوں کو، اس نے فرعونوں جیسے لہجے میں کہا، آگے بڑھاؤ انہیں۔ جو ہاتھی آگے نہ بڑھا اس کے بہاوت اور عہدے کے ہر آدمی کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہاتھیوں کو پھر آگے لایا گیا۔ اب ہاتھیوں کی چنگاڑ پہلے سے زیادہ خوفناک تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں اپنے محاوتوں پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ یہ انہیں زبردستی آگے جھونک رہے تھے۔ ہاتھیوں کا یہ غصہ اور عتاب بنو اسد اور بنو بجیلہ کے لیے بڑی خوفناک آفت بن گیا۔ مجاہدین اب پھر ہودوں سے آتے ہوئے تیروں اور برچیوں کا شکار ہونے لگے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور پیغام لکھوا کر نیچے پھینک چکے تھے۔ قاصد نے پیغام قائم مقام سپہ سالار خالد بن ارطفا تک پہنچا دیا۔ یہ پیغام بنو تمیم کے نام تھا۔ اس قبیلے کا سردار طلیحہ جیسا ایک اور بہادر عاصم بن عمر تھا، جس کی بہادری کا ایک واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ خالد بن ارطفا نے بنو تمیم کی صفوں کے آگے جا گھوڑا روکا۔ سپہ سالار کا پیغام عاصم بن عمر کے نام۔ خالد نے کہا، سپہ سالار سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں، اے بنو تمیم، تم اونٹوں اور گھوڑوں والے مشہور ہو، کیا ان ہاتھیوں پر قابو پانے کا تمہارے پاس کوئی انتظام نہیں؟ ضرور ہے۔ عاصم بن عمر نے
पुरजोश लहजे में कहा, हमारे पास हाथियों का बंदोबस्त भी है। आसम अपने कबीले से मुखातिब हुआ, कबीला बनु तमीम के शेरों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। साद ने तुम्हें पुकारा है, मुझे सिर्फ तीर अंदाजों की जरूरत है। उन तीर अंदाजों की जरूरत है जो दावा करते हैं कि उनका कोई तीर खता नहीं जाता। तीर अंदाज आगे आगे, तुमने हाथियों के महावतों और होदों में खड़े फारसियों पर तीर चलाने हैं। आसम बिन अमर ने अपने तीर अंदाजों को हदायत देते हुए कहा, और हाथियों की आंखों में तीर चला सको तो ये तूफान फारसियों को ही फना कर देगा। तीर अंदाजों के अलावा आसम बिन अमर ने बर्छी बाजों को भी आगे कर लिया। उनमें बर्छियां फेंकने वाले भी और लंबे नेजों वाले नेजाबाज भी थे। आसम बिन अमर अपने तीर अंदाजों और बर्छी बाजों को लेकर मैदान में उतरे तो हाथियों पर तीर चलने लगे। ये काम आसान नहीं था, बड़ा ही खून रेज मार का लड़ा जा रहा था और फारसी मैदान जंग में गालिब आए हुए थे। उनकी तलवारों, बर्छियों और जंगी कुल्हाड़ों से बचना मुमकिन नजर नहीं आता था। फिर भी तीर अंदाज और बर्छीबाज मुजाहिदीन हाथियों पर तीर चला रहे थे। ये एक खुदकुश कार्रवाई थी जिसके लिए गैर मामूली जज्बे की जरूरत थी। थोड़ी सी देर में हाथियों के होदों में फारसी तीर अंदाज तीरों से जख्मी हो होकर गिरने लगे। बाज तो होदों से नीचे आ पड़े, बाज हाथियों की आंखों में तीर लगे। उन हाथियों ने अपने सवारों को अंधाधुंध भाग भाग कर गिरा दिया और मैदान जंग में तूफानी कैफियत पैदा कर दी। उनके सामने जो आता उसे सूंड मारते या सूंड में लपेट कर ऊपर उठाते और जोर से पटक कर मार डालते थे। अगर कोई फील सवार जिंदा नीचे गिरा तो उसे बर्छी या तलवार से काट दिया गया। आसम बिन अमर के तीर अंदाजों और बर्छी बाजू ने तमाम हाथियों को बेकार ही नहीं किया, बल्कि उन्हें फारसियों के लिए ऐसी आफत बना दिया कि वो लड़ाई को भूल ही गए और इधर उधर बिखर गए। लड़ाई का पांसा तो पलट गया, लेकिन मुजाहिदीन का जानी नुकसान बेतहाशा था, जिसे कमर तोड़ भी कहा जा सकता है। किसी मुअर्रख ने भी जानी नुकसान की तादाद नहीं लिखी। सिर्फ एक कबीले बनु असद के शहीदों की तादाद मिलती है जो 500 है। जख्मियों का तो कोई हिसाब ना था। इस दौरान जब बनु बजीला और बनु असद के मुजाहिदीन कट रहे थे और हाथी भी आ गए थे और नजर यही आ रहा था कि आखिरी मुजाहिद तक कट जाएगा, उस महल कदीस के बाला खाने में जहां साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु लेटे हुए थे, एक वाकया हो गया जो तकरीबन तमाम मुअर्रखों ने लिखा है। वाकया यूं हुआ कि साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह तआला अन्हु तकलीफ की वजह से पेट के बल लेटे हुए जंग के मैदान को देख रहे थे। जब मुजाहिदीन कट कट कर गिरने लगे तो साद रजी अल्लाह तआला अन्हु जज्बात की शिद्दत से उठ बैठे। उनकी बीवी सलमा उनके पास थी और वो भी मैदान जंग को देख रही थी। उसे अपने शहीद शोहर मुसन्ना बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु याद आ गए। मुसन्ना बिन हारसा ने इससे भी ज्यादा खौफनाक मार के लड़े और फतह पाई थी। सलमा उनके साथ होती थी। आज मुजाहिदीन का कत्ले आम हो रहा था और सिपा सालार बाला खाने में माजूर बैठा हुआ था। हाय अफसोस, आज मुसन्ना नहीं है, सलमा ने कहा। साद बिन अबी वकास की जज्बाती हालत पहले ही बिगड़ी हुई थी। उन्होंने सलमा के मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारा। इन जाबाजों से मुसन्ना का क्या मुकाबला, साद ने कहा। देख नहीं रही हो ये कैसी जाबाजी से लड़ रहे हैं। सलमा ने साद की आंखों में आंखें डाली और तंजिया लहजे में बोली, वाह ये बुज़दिली और गैरतमंदी। साद बिन अबी वकास अपनी इस हरकत पर इतने नादिम हुए कि मुअर्रखों के मुताबिक उनकी पेशानी से पसीना बहने लगा। उन्होंने लपक कर सलमा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। सलमा, साद ने शर्मसार सी आवाज में कहा, तुम भी मुझे माजूर ना समझोगी तो और कौन समझेगा? क्या तुम मेरी हालत नहीं देख रही? साद की आंखों में आंसू आ गए। सलमा पर भी रिक्कत तारी हो गई। उस वक़्त उसके दिल में अपने खावंद की नहीं, उन मुजाहिदीन की हमदर्दी थी जो पिस्पा होने की बजाय लड़ और कट रहे थे। मुसन्ना बिन हारसा को सलमा ने पहले खावंद की हैसियत से नहीं, बल्कि पहले सिपा सालार की हैसियत से याद किया था, और इस वक़्त साद सलमा की निगाह में खावंद नहीं बल्कि एक सिपा सालार था। उसने 2 सिपा सालारों का मुवाजना किया था। सूरज लबे बाम था। फारसी पीछे हट गए। लड़ाई अगले दिन तक मुलतवी कर दी गई। मुजाहिदीन को भी पीछे हटा लिया गया। अब लाशों और जख्मियों को उठाना था। मैदान जंग लाशों से अट गया था। सूरज उफक में उतर गया। उधर से गर्द उठी जो उठती और फैलती चली गई। पहले तो सब ने कहा कि आंधी है। सहराई आंधी बड़ी खौफनाक हुआ करती है, लेकिन आगे इलाका सरसब्ज था। वहां गर्द खत्म हो गई और साफ नजर आने लगा कि कोई लश्कर आ रहा है जो फारसियों का ही हो सकता था। लश्कर करीब आया तो पता चला कि यह मुजाहिदीन का लश्कर है जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से शाम के महाज से
سعد بن ابی وقاص کی مدد کے لیے آیا ہے۔ اس لشکر کی تعداد 6000 تھی۔ جنگ قادسیہ کا پہلا دن شام کی پھیلتی ہوئی تاریکی میں گم ہوتا گیا۔ میدان جنگ سے تھوڑی ہی دور غدیب نام کی چھوٹی سی ایک بستی تھی، وہاں خاصی کشادہ فوجی چوکی تھی۔ مسلمانوں کی مستورات یعنی عورتوں کو اس جگہ رکھا گیا تھا۔ جو ہی لڑائی رکی اور دونوں طرف کے لشکر پیچھے ہٹ گئے تو مسلمان خواتین جو مجاہدین کی بیویاں، بہنیں یا بیٹیاں تھیں، پانی کی چھاگلیں اٹھائے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑی۔ شام ابھی گہری نہیں ہوئی تھی، چہرے آسانی سے پہچانے جاتے تھے، لیکن وہاں کی صورتحال بہت ڈراؤنی اور بھیانک تھی کہ بعض شدید زخمی لاشوں اور مرے ہوئے گھوڑوں کے نیچے پڑے تھے۔ بعض زخمی اٹھتے تھے، گرتے تھے، پیٹ کے بل رینگتے اور پھر اٹھنے کی کوشش کرتے تھے۔ زخمیوں کی کربناک صدائیں ماحول کا سینہ چاک کر رہی تھی۔ قادسیہ کی زمین خون چوستی جا رہی تھی۔ مجاہدین کی مستورات میدان جنگ میں پھیل گئی۔ بہت سے مجاہدین بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ وہ پہلا کام یہ کرتی کہ زخمی کو پانی پلاتی، پھر اسے اٹھاتی اور زخموں کی طرف توجہ دیتی تھی۔ زخمیوں کو کسی بھی میدان جنگ سے اٹھاتے وقت عورتیں یوں نہیں کرتی تھی کہ اپنے بیٹے، خامد یا بھائی کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی اور صرف اسی کی دیکھ بھال کرتی۔ وہاں سب ایک تھے، ایک ہی رشتے سے منسلک تھے۔ خون ایک تھا اور سب کا اللہ ایک تھا جس کی راہ میں یہ خون بہایا جا رہا تھا۔ وہاں اپنے آدمی کو اس وقت دیکھا جاتا تھا جب سب کی مرہم پٹی ہو چکی ہوتی تھی۔ مجاہدین کو ان کے ساتھی اور مستورات پیچھے لا رہی تھی جب شام سے کمکان پہنچی۔ افق سے گرد اٹھی تھی جو آگے ہی آگے بڑھتی آ رہی تھی۔ پہلے اسے آندھی سمجھا گیا تھا، پھر گرد ہٹی تو اس میں گھوڑے نظر آنے لگے۔ سب سمجھے کہ یہ فارسیوں کی کمک ہے۔ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں کہیں سے کمک مل سکتی ہے۔ گھوڑے قریب آئے تو اللہ اکبر کے نعرے سنائی دینے لگے۔ یہ 1000 گھوڑ سوار تھے جن کا سالار ان کے آگے تھا۔ یہ کوئی معمولی سوار نہیں تھا، یہ کاکا بن عمر تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سعد بن ابی وقاص کہاں ہے؟ کاکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب آ کر بلند آواز میں کہا، اسے بتا ہم آ گئے ہیں۔